اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے سورہ یاسین کے اندر اللہ نے ایک آیت بھیجی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین ہے، اور دل کے اندر پھر اللہ نے بڑے راز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر بڑے مقام ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سورہ یاسین کے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ نے بڑے راز پنہاں رکھے ہیں، اور ہر لفظ کے اندر اللہ کا نور ہے، اور ہر لفظ کے اندر اللہ کا جلال ہے، اور ہر لفظ کے اندر اللہ کا کمال ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کا وظیفہ بہت اہم وظیفہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر پیسہ نہیں ہے، اگر میں مزدوری کرتا ہوں، کوئی کام کرتا ہوں تو پیسہ رکتا نہیں ہے، میں کوئی گھر کے کام کر نہیں سکتا، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں گاڑی لینے کی لیکن گاڑی نہیں مل رہی، پیسے بھی ہیں لیکن پھر بھی نہیں مل رہے۔ لیکن اس کے متبادل کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بھوکے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، کوئی ذرائع نہیں۔ تو یہ ان سب کے لیے وظیفہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بیماریاں اس لیول کی ہو چکی ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں، پیسہ لگا لگا کر، تو اب تو وہ مایوس ہو کر گھر بیٹھ گئے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اب مایوس ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن اکثر گھروں کے اندر کپڑوں میں لپیٹ کر لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کا ان کو پتہ نہیں کہ اس قرآن کے اندر جتنا حروف ہیں، یہ حروف آئے کہاں سے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کے 7 آسمانوں کے جتنے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے سب سے اچھے خزانے اللہ نے تلاش کر کے اکٹھے کر کے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو تحفے کے طور پر دیے۔ ایک ایک لفظ کے اندر اتنا جلال ہے، ایک ایک لفظ کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، ایک ایک لفظ کے اندر اللہ کا نور ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ایسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دینے والی چیز نہیں۔ اس کو سینے میں بساؤ، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، خدا کی قسم آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن اگر آپ پڑھو گے نہیں، اس کو سمجھو گے نہیں، قرآن کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر آپ نے رکھ دیا ہوگا، تو پھر آپ تو ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے اس دنیا میں۔ تو اس وقت سے بچنے کے لیے، اس دنیا کی ناکامی اور آخرت کی ناکامی، اس سے پہلے میں بھائیوں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ قرآن مجید کو سینے سے لگا کر چوم لو۔ قرآن کو سینے سے لگاؤ، اپنے منہ سے چومو، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرو کہ یا میرے اللہ ہم بھولے رہے، اور قرآن کو سامنے رکھ کر تھوڑا سا رو بھی لو کہ اے اللہ کا قرآن، ہم آپ کو بھولے رہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے خدا کی قسم اس دنیا کے اندر سینے سے لگا لیا۔ دن قیامت کے یہی قرآن آپ کو کبھی جہنم کے قریب نہیں جانے دے گا، یہ سفارش کرے گا اللہ کے سامنے۔ تو جن گھروں کے اندر قرآن مجید لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اور وہ روتے ہیں ادھر کہ مجھے پڑھنے والا کوئی نہیں، وہ روتے ہیں، تو میرے بھائی اور دوستو، اپنے گھروں کے معاملات درست کریں۔ ہر روز صبح اٹھا کرو، قرآن مجید کو سینے سے لگایا کرو اور پڑھا کرو۔ اور آتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی جانب۔ میرے بھائی اور دوستو، جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، یہ وظیفہ ان کے لیے ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں التماس کروں گا، جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ فوری کر لیں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اور اس کے علاوہ جو نئے لوگ ہیں
وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام بھی لکھیں اور اپنی والدہ کا بھی نام لکھیں اور اپنے شہر کا بھی نام لکھیں۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ آپ نے اندراج کرنا ہے۔ آج کا وظیفہ بڑا پاورفل وظیفہ ہے اور اس کے مطابق آپ کو اجازت دی جائے گی۔ اور وظیفہ کرنے سے پہلے ایک تو مولی کا استعمال نہیں کرنا، کچی مولی، اور دوسرے نمبر پر کچا پیاز وہ استعمال نہیں کرنا، اور تیسرے نمبر پر جو تھوم ہوتا ہے اس کو استعمال نہیں کرنا تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے۔ تو یہ آپ نے 3 پرہیز کرنے ہیں، اور 3 جو ہیں وہ کام، ایک اپنا نام، ایک والدہ کا نام اور ایک شہر کا نام، یہ بھی کمنٹ سیشن میں آپ نے بھیجنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو اس وظیفے کی اجازت دے دی جائے گی۔ رپلائی کی ضرورت نہیں، بس وہ لکھ دیں گے، ہم وہ پڑھ کر آپ کو اجازت دے دیں گے۔ تو طریقہ کار یہ ہوگا وظیفہ کرنے کا کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے 3 بار اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 7 بار آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص جب پڑھ لیں گے تو اس کے بعد سورۃ یاسین کی یہ آیت جو ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ 82 آیت نمبر ہے سورۃ یاسین کی، اور اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں پھر درود شریف پڑھ کے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور آنکھیں جھکا لینی ہیں، بالکل عاجز ہو کر، فقیر بن کر۔ اللہ کی وہ ذات ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں کسی چیز کو بنانا ہو تو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا گھر بنانا ہو، مستری کی ضرورت ہے، اینٹوں کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی، ریت کی، ہر چیز کی۔ یہ دنیا ہے، مخلوق ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے کن فیکون۔ میرے بھائیوں، وہ ارادہ کرتی ہے ذات اور کام ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک میں بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جو ذات کسی چیز کی اس کو محتاجی نہیں، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی کام کریں اس دنیا کے اندر، آپ کو ہر چیز کی ضرورت پڑے گی اس کے متعلقہ، لیکن اللہ کن فیکون، انہوں نے زبان سے کہنا ہے، سوچنا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے آج کا وظیفہ جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ یہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں اور بھائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اجازت کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جس طریقے کے ساتھ میں نے آپ کو پرہیز کر بتایا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ اور 3 جو ہیں وہ چیزیں آپ نے کمنٹ سیشن میں بھی بھیجنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صحیح تحمل مزاجی کے ساتھ بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جب دعا مانگنی ہے تو آنکھوں میں سے آنسو ضرور نکالنے ہیں۔ یہ میری بات ذہن میں رکھ لیں، تو پھر اللہ کے کرشمات دیکھنا، اتنے اللہ پاک آپ پر کرم فرمائیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ عمل جو ہے آپ نے 1 ہفتہ ریگولر کرنا ہے، 1 ہفتہ پورا، 7 دن یہ ڈیلی بیسس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ 7 دن کے اندر اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ اتنا پیسہ آئے گا، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ تصور نہیں کریں گے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس کو میرے بھائی اور دوستوں صدقہ جاریہ سمجھو، صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو، تاکہ ہر انسان، ہر میری ماں، ہر میری بہن بیٹی، اور ہر ہمارا بھائی جو غریب ہے، مسکین ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، علاج کے لیے کچھ نہیں، ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ تاکہ ہر انسان اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔